اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ معرفت انبیاء علیہ السلام۔ اس سلسلہ معرفت انبیاء علیہ السلام میں آج ہمارا پارٹ نمبر ہے 14 یعنی 14، جس میں آج پارٹ نمبر 1 حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے حالات مکمل ہو گئے، تو آج جو حالات شروع ہو رہے ہیں وہ ہیں حضرت ہود علیہ السلام کے۔ حضرت ہود علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کی آیات میں ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ہود کا نام قرآن کی 7 آیات میں کیا ہے۔ یعنی حضرت ہود کی قوم کا ذکر تو ہوا، لیکن نام جو ہے جو آیات میں 7 آیات میں، سورہ جو ہے وہ اعراف میں آیت نمبر 65، شعراء میں آیت نمبر 124، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 50، 53، 58، 60 اور 89 میں، ان 5 آیات میں یہ ذکر ہوا۔ صلوات پڑھتے محمد و اہل بیت ذات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کا سلسلہ نسب جو ہے، ان کا سلسلہ نسب، حضرت ہود کو عاد بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عاد۔ تو آپ کو عاد کہتے ہیں، اور ان کا سلسلہ نسب یوں ہوگا کہ عاد بن اوس، عاد بن اوس بن ادم، ادم ہے، آدم نہیں ہے، ادم، اور بن سام بن نوح۔ تو لہٰذا یہ حضرت ہود علیہ السلام کا سلسلہ نسب ہے، یعنی حضرت نوح تک جو ہے وہ آپ کتنے واسطوں سے، یعنی 3 واسطوں سے حضرت نوح کے آپ بیٹے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے زمانے کے ثروت مند اور مالدار تھے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام جو ہے کے بارے میں جو ملتا ہے کہ آپ کی جو قوم تھی یہ یمن میں آباد تھی، اور حضرت ہود کی جو قوم ہے یہ 13 قبیلوں پر مشتمل تھی، 13 قبیلے، اور یمن میں یہ گھر انہوں نے خود، یعنی حضرت آدم کی نسل میں سے جو حضرت نوح کے طوفان کے بعد جو زمین پہ بلڈنگیں سب سے پہلے جس قوم نے بنائیں وہ حضرت ہود کی قوم تھی۔ تو حضرت نوح سے پہلے بھی لوگ تھے، رہتے تھے، لیکن وہ اپنے جو ہے پہاڑوں پہ رہتے تھے، غاروں میں رہتے تھے، ٹیلوں پہ رہتے تھے، اس طرح سے۔ تو حضرت ہود کے بعد جو قومیں تھیں انہوں نے زمین پر اپنے مکانات باقاعدہ بنانا شروع کیا، یعنی حضرت آدم کے بعد سب سے پہلے زمینوں پہ بلڈنگ کس نے بنائی؟ حضرت ہود کی قوم نے، اور یہ بلڈنگیں انہوں نے اس زمانے میں جو ہے ڈبل سٹوری نہیں، فور سٹوری، یعنی انہوں نے اس طرح سے بنائے جیسے آج کے آپ کراچی اور اسلام آباد بڑے شہروں میں آپ جائیں تو فلیٹس ہوتے ہیں، وہ تو کئی منزلہ بلند ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جو فلیٹس بنائے تھے اس وقت فلیٹس کی طرح، یعنی 4 منزلہ جو ہے انہوں نے اپنے گھر تعمیر کرتے تھے، 4 منزلہ گھر۔ تو بہت بلند ان کی یہ جو ہے عمارتیں ہوتی تھیں۔ تو وہ کیوں ہوتی تھیں وہ انشاءاللہ آگے والے حالات سے آپ خود اندازہ لگائیں گے، چونکہ ان کی قد و قامت اور ان کی رہائش کے اعتبار سے۔ تو بہرحال یہ جو ہے 4 منزلہ یہ گھر بناتے تھے۔ تو یہ عمان، یہ ان کا جو جگہ تھی وہ تھی یمن سے لے کر عمان تک، عمان جو جس کا دارالخلافہ مسقط ہے۔ تو اس علاقے میں یہ قوم جو ہے آباد تھی، اور ہمارے پاس روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے پیروکاروں کو، اپنے شیعوں کو جمع کیا، ان کو بلایا،
بلانے کے بعد ان سے فرمایا کہ میرے بعد حجت خدا کی غیبت کا زمانہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، میرے بعد یعنی حجت خدا اب غائب ہو جائے گی۔ تو جس میں پیشوایان باطل یعنی جو باطل جو دعوے داران تھے وہ کہتے تھے ہم ہادی ہیں، ہم نبی ہیں، وہ اور جابر بادشاہ جو ہے ان کا غلبہ ہو گیا۔ آپ نے اطلاع دی کہ باطل پیشوایان اور جابر اور ظالم لوگوں کا غلبہ ہوگا، اور تمہارے ساتھ جو ہے وہ یعنی سختی کے ساتھ جو زندگی گزارو گے، تو پھر ایک قائم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری سختی کو دور کرے گا۔ ایک قائم کے ذریعے، قائم سے مراد یہ تھا کہ یعنی ایک قیام کرنے والا۔ قائم سے مراد کون ہے؟ قیام کرنے والا۔ تو یعنی جن کا نام ہود ہوگا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے زمانے اپنی قوم کو وقت موت خبردار کر دیا کہ ایک جو ہے وہ ہادی برحق آئے گا جو قیام کرے گا، تو وہ جو ہے یعنی دنیا کو ظلم و بربریت سے جو ہے وہ برائی سے خاتمہ کر دے گا، جس طرح سے یعنی وہ خاتمہ کر دے گا یعنی عدل و انصاف سے بھر دے گا، تو لہٰذا وہ قیام کرے گا۔ تو یعنی دوسرے لفظوں میں یعنی یہ مطلب ہوا کہ یہ جو قائم ہے یہ قائم آل نوح ہوگا، قائم آل نوح ہوگا، یعنی یہ ربط ہے ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ، یعنی قائم آل محمد، جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا ظلم و بربریت سے بھر چکی ہوگی، تو جو ہے وہ قائم میری نسل سے آئے گا، قائم میرا بیٹا ہوگا، میرا ہم نام ہوگا، جس کا نام مہدی ہوگا، جی وہ قیام کرے گا، تو جس کو قائم آل محمد کہتے ہیں، تو وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو لہٰذا جو ہے پھر حضرت نوح نے اس میں یہ خبر دی، کہا کہ جو وہ ہادی برحق ہوگا وہ خوبصورت ہوگا، خوش اخلاق ہوگا، شکل و صورت میں میرے مشابہ ہوگا، وہی طریقہ وہی اوصاف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں خبر دی۔ یعنی دیکھیں کس قدر ربط ہے۔ تو آج دنیا کہتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی کیسے ہو گئے اتنے 100 سال جو ہے وہ 1300 سال سے جو ہے وہ نظر بھی نہیں آ رہے ہیں اور نظر ہی نہیں آ رہے، تو لہٰذا سابقہ انبیاء کی غیبتیں بھی ہیں، انشاءاللہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے مقامات پہ آتے رہیں گی۔ تو بہرحال ان میں سے ایک جو ہے غیبت جو ہے کس کی ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی ہے۔ تو بہرحال ان کے بارے میں کہا کہ یہ جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، تو دشمنوں اللہ سبحانہ وتعالی کیا کرے گا؟ ان کے دشمنوں کو یعنی جو اس زمانے کے نبی ہوں گے ان کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دے گا۔ یہ خبر بھی کس نے دی؟ حضرت نوح نے۔ تو حضرت نوح کی وفات کے بعد جو مومنین تھے حضرت ہود کا انتظار کرنے لگے کہ کب قیام کریں گے قائم آل نوح۔ کون؟ قائم آل نوح، تو وہ کب قیام کریں گے؟ یعنی حضرت ہود علیہ السلام کب قیام کریں گے؟ تو یہ جو ہے یعنی روایت میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ قائم آل نوح، جو کہ اس میں قائم کرنے کا ذکر موجود ہے، تو جس سے یعنی یہ مناسب جملہ ہے، جب وہ قیام کریں گے تو یعنی وہ حضرت نوح کی اولاد میں سے، تو قائم آل نوح ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں تک کہ طویل مدت گزر گئی حضرت نوح کے بعد، ایک طویل مدت کافی عرصہ گزر گیا لیکن حضرت ہود ظاہر نہ ہوئے، تو جس کی وجہ سے لوگوں میں گمراہیاں پھیل گئی، لوگ گمراہ ہونے لگے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر حضرت ہود کو ظاہر کیا جب لوگ نا امید ہو چکے تھے، بلائیں بڑھ چکی تھیں، پھر ان کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے باد عقیم یعنی ایک ہوا کے ذریعے سے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اس کے ذریعے سے ان کو ہلاک کیا۔ اور اس کے بعد پھر غیبت شروع ہوئی، سرکش لوگوں کا غلبہ ہوا، یہاں تک کہ حضرت صالح ظاہر ہوئے، یعنی حضرت ہود کے بعد پھر حضرت صالح، پھر غیبت شروع ہوئی، پھر حضرت صالح کا زمانہ آیا۔ تو لہٰذا جیسا کہ آج کے زمانے میں، تو اب دیکھیں حضرت ہود کی غیبت آئی،
اور لوگ گمراہ ہو گئے، لوگ دین سے منحرف ہو گئے، لوگ جو ہے وہ سرکشی، بت پرستی اور اس کی طرف چلے گئے۔ تو جیسا کہ ملتا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں، جو ہمارے زمانے کے جو امام ہیں، قائم آل محمد امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد تو روایات میں ملتا ہے کہ آپ کی غیبت کی طلانی کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے، لوگ گمراہ ہو جائیں گے آپ کی غیبت کی طلانی کی ہونے کی وجہ سے، امام کے وجود میں شک کریں گے، وہ کہیں گے کہ امام ہیں یا نہیں ہیں۔ ابھی بھی بعض لوگ ہیں جو ہم سنتے ہیں اپنے کانوں سے، تو یعنی جس سے بہت جو ہے تکلیف بھی ہوتی ہے، کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا کہیں ایسا تو نہیں کہ امام علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا؟ یعنی یہاں تک دیکھیں نا، لوگ ایک مایوس ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا یعنی اس قدم کی فکر ہے، تو یعنی شک میں اور گمراہی میں مبتلا ہو جانا۔ تو اب یہ انسان شک میں اور گمراہی میں کب مبتلا ہوتا ہے؟ وہ حضرت ہود کے زمانے والے لوگ شک اور گمراہی میں کب مبتلا ہوئے تھے؟ زمانہ غیبت میں جو انبیاء کی تعلیم باقی تھی اس کے اوپر وہ ثابت قدم نہ رہے تھے، بلکہ انہوں نے بت پرستی کے اوپر اپنا دین اور مذہب گھڑ لیا، بے دینی کا راستہ اختیار کیا، نہ اللہ کی کتابوں پر عمل کرتے تھے، نہ اس زمانے کے جو اوصیاء تھے ان کے اوپر جو ہے وہ تعلیمات پر جو رہنمائی کرتے تھے ان کے اوپر وہ عمل کرتے تھے۔ تو جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ گمراہ ہو گئے، ہادی برحق کی معرفت سے جاہل رہنے کی وجہ سے۔ آج کے دور میں بھی ایسے ہی، جو لوگ قرآن سے اور تعلیمات محمد وآل محمد سے سنت سے دور رہیں گے تو وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ شک وہی لوگ کریں گے کہ جو ہے قرآن کے راستے پہ نہیں ہے، جو تعلیمات آل محمد کے راستے پہ نہیں ہے۔ جب زندگی میں ہمارے ناچ گانا ہو، برائیاں ہوں، ڈانس ہو، نمازوں کی قضا ہو، بے دینی ہو، بے حیائی ہو، ظاہری بات ہے تو پھر اب شیطان نے ہمیں گمراہ ہی کرنا ہے، دین سے منحرف ہی کرنا ہے۔ جب ہم نماز، دین، شریعت، اسلام کے قوانین اور اصول، ہر واجبات کی پابندی کریں، ہر حرام کو چھوڑے، تو یقیناً پھر ہمارا یقین بھی محکم ہوگا، خدا کے بھی قریب ہوں گے، اولیاء خدا کی بھی معرفت حاصل ہوگی۔ تو لہٰذا جو ہے اس دور میں جو ہے انسان قرآن سے تمسک رکھے، اور جو وارثان قرآن ہیں ان کی تعلیمات سے، اور وارثان قرآن کی تعلیمات سے تمسک کے لیے ہمیں علماء سے جڑ کر رہنا پڑے گا، کیونکہ آل محمد کی تعلیمات اور قرآن کے معانی صحیح سمجھانے کے لیے اس وقت غیبت امام میں علماء ہمارے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی، آپ نے فرمایا کہ خدایا مجھے میرے بھائیوں سے ملحق کر دے۔ کیا دعا کی؟ بار الہ مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے۔ رسول اللہ کی محفل میں ان کے صاحب بیٹھے تھے، کہتے یا نبی اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرے بھائی آخری زمانے کے مومنین ہیں۔ کون ہیں؟ آخری زمانے کے مومنین میرے بھائی ہیں۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ ہم آپ کے سنگ ساتھ میدان جنگ میں لڑیں، ہم مصیبت میں، مشکل میں، ہم نے سختیاں جھیلی، سب کچھ کیا، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ وہ بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے دوست ہو، میرے بھائی وہ ہیں، تو ان کا مقام اور رتبہ تم سے زیادہ ہے۔ وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لے آئے۔ وہ میرے بھائی ہیں اس لیے کہ وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، وہ سفیدی پر سیاہی دیکھ کر ایمان لائیں گے، یعنی سفید کاغذ پر سیاہی دیکھ کر، یعنی وہ قرآن پر ایمان لائیں گے، تو لہٰذا وہ مجھ پر بھی ایمان لائیں گے اور قرآن پہ بھی ایمان لائیں گے، تو لہٰذا میں اس وقت موجود نہیں ہوں گا۔ یقیناً ایسے مومن کا رتبہ بلند ہے کہ رسول اللہ کا زمانہ اس وقت نہیں ہے، سید رسول نہیں ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ اگر قرآن اور محمد وآل محمد پر ہم جو ہے ایمان رکھ کے اور صحیح معنوں میں قرآن اور آل محمد کی تعلیمات پر عمل کریں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، یقیناً آج کے ایک مسلمان کا رتبہ بلند ہے بنسبت رسول اللہ کے زمانے کے، کیونکہ وہ تو لوگ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے اور بہت کچھ جان بھی رہے تھے۔ اس دور پرفتن دور میں بہت مشکل ہے اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا، تو لہٰذا جو ہے
یعنی روایت میں سید رسول نے اس زمانے کے مومنین کو اپنا بھائی کہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ اور ایک روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ، آپ نے فرمایا افضل اعمال امتی انتظار الفرج من اللہ عز و جل۔ آپ نے فرمایا جو اعمال میں سے افضل عمل ہے وہ ہے میری امت کا کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ انتظار الفرج، یعنی قائم آل محمد کے ظہور، تو لہٰذا ان کا انتظار کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ افضل ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر سوال ہے، روایات میں کہا گیا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا انتظار کرنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ روایات رسول اللہ سے بھی ہیں، باقی ائمہ ہدا علیہ السلام سے بھی ہیں، تو افضل کیوں قرار دیا گیا؟ انتظار افضل کیوں قرار دیا گیا؟ دیکھیں اس کا جواب ایک مثال کے ساتھ واضح کرو۔ دیکھیں مثلا مثال کے طور پہ ہم نے اپنے گھر میں کسی کو دعوت پہ بلایا اور آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں، ہم نے اس کی شان کے مطابق کھانا بنایا، اس کی شان کے مطابق ہم نے جگہ بنائی، اب ہم سارے اس کا کیا کر رہے ہیں؟ انتظار، آنے والے کا انتظار کریں، جب وہ آئے گا اس کے بعد ہم سارے کھانا کھائیں گے، وہ کھائے گا تو ہم بھی کھائیں گے، اس کی پیچھے ہم سارے بیٹھے ہیں۔ یہ کھانا آج بنا، جتنی ڈشز بنی، جتنی گھر کی صفائی ہوئی، جتنے گھر میں جو ہے وہ خوبصورت سجایا گیا، خوبصورت بنایا گیا، ڈیکوریشن کی گئی، ساری کس کے لیے؟ مہمان کے لیے۔ مہمان آئے گا تو پھر جو ہے کیا ہے؟ کھانا بھی ہم کھائیں گے اور سارا کچھ جو ہماری پارٹی ہے وہ بھی شروع ہوگی، آغاز ہوگا۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظار، یہ جو کھانا سارا بنایا گیا ہے، یہ جو آج پروگرام ہے سارا آنے والے کا انتظار ہے۔ تو اب یہی بتایا جا رہا ہے، تو لہذا شروع نہیں کریں گے ہم، اس وقت تک کھانا شروع نہیں کریں گے جب تک مہمان نہیں آ جاتا۔ تو اصل مقصد ہے مہمان کھانا کھائے گا تو ہم بھی کھائیں گے۔ تو اسی طرح سے اب ہم جب سارے انتظار کریں امام مہدی علیہ السلام، مل کے صلوات پڑھیں اللہ، تو ہم جب انتظار کریں امام مہدی علیہ السلام کا، تو امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جس طرح ہم مہمان کا انتظار کرتے ہیں امام کا بھی انتظار کریں نا۔ مہمان آئے گا تو اس نے جو کام کرنے ہم بھی اس کے ساتھ وہ کام میں شریک ہو کے وہ کام کریں گے، وہ بھی کھانا کھائے گا تو ہم بھی کھانا کھائیں گے۔ امام آئیں گے، انتظار کریں، ہم کیا کریں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ امام جب آئیں گے تو امام نے کیا کرنا ہے؟ امام نے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرنی ہے، اللہ نے اللہ کے دین کو عام کرنا ہے۔ دعائے ندبہ میں ہم سارے پڑھتے ہیں، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ دعائے ندبہ کے جملے این المدخر لتجدید الفرائض والسنن، کہاں ہے وہ ہستی جس کو ذخیرہ کیا گیا ہے جی واجبات کی تجدید اور سنت کی تجدید کے لیے، اس کو زندہ کرنے کے لیے جس ہستی کو ذخیرہ کیا گیا، کہاں ہے وہ؟ این المتحیر لعودۃ الملت والشریعہ، کہاں ہے وہ ہستی جس نے ملت اور شریعت کو جو ہے یعنی دوبارہ اس کو اعادہ کرنا ہے، یعنی اس کو زندہ کرنا ہے۔ تو لہٰذا یعنی اس دور میں یعنی سنت ختم ہو چکی ہے، تو لوگوں کے رسم و رواج جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ امام زمان علیہ السلام جب آئیں گے تو امام نے رسم و رواج کو نہیں دیکھنا، امام نے قرآن کے حکم کو دیکھنا ہے اور سنت نبی اور آل نبی کی سنت کو دیکھ کر اس کو امام نے رائج کرنا ہے۔ تو جب امام علیہ السلام آئیں گے ہم کر رہے ہیں امام کا انتظار، امام نے قرآن کا نفاذ کرنا ہے اور شریعت محمدی کو نافذ کرنا ہے، تو ہمیں بھی امام کا اگر ہم سچے انتظار کریں ہمیں بھی امام کے ساتھ مل کے نصرت کرنی ہے، قرآن کا احیاء کرنا پڑے گا اور دین کا احیاء کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ بتائیں ایک صلوات پڑھے محمد اہل بیت۔ اگر ہم خود دین پر عمل نہ کرتے ہوں، قرآن پر، دین پر، تو پھر ہم کیسے امام کی نصرت کریں گے؟ تو لہٰذا امام کی نصرت کرنے کے لیے ہمیں خود بھی باعمل اور با کردار ہونا پڑے گا۔ تو لہٰذا تب ہم امام کی جو ہے وہ منتظرین حقیقی کہلائیں گے۔
صلوات پڑھ دیں محمد بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ تو لہٰذا اگر ہم لوگوں نے واجبات کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، اور ہم کہیں کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، تو پھر ہم کس چیز کا امام کا انتظار کریں؟ امام نے بھی آ کے اللہ کے دین پر عمل کروانا ہے، امام کے آنے سے پہلے ہم اللہ کے دین پہ عمل کر نہیں رہے، تو اس کا مطلب ہے ہم امام کا انتظار نہیں کر رہے، یہ ہم صرف ایسے اپنا دعویٰ کریں کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارا کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں جس سے ہمیں یہ ثبوت دے سکے کہ ہم واقعی امام کے ناصر ہیں، امام کی نصرت کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے عملی طور پر ہمیں اقدام کرنا ہوگا، صرف زبانی جو ہے وہ نہیں۔ تو لہٰذا دیکھیں، اگر ہم بد عمل اور بد کردار رہے تو پھر امام علیہ السلام جب آئے تو پھر ہمارا ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ امام دین کی بات ہمیں کریں اور ہم امام کو اپنا دشمن سمجھیں، ممکن ہے۔ اسی طرح امام کی القابات میں سے جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارے بعض جوان موٹر سائیکل پہ اپنی گاڑیوں کے اوپر لکھواتے ہیں، یا منتقمو، امام زمان علیہ السلام کے القاب میں سے، اے انتقام لینے والے۔ تو امام علیہ السلام نے کیا صرف دشمنان امام حسین سے انتقام لینا ہے، بلکہ امام نے ہر اس شخص سے انتقام لینا ہے جو قرآن اور شریعت کے خلاف قدم اٹھائے گا، امام ہر اس کے اوپر جو ہے وہ قرآن کی جو حدود ہیں وہ جاری کریں گے، قرآن اور سنت کے مطابق آپ سزائیں جاری کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وحید بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی۔ تو لہٰذا صرف ہم امام کے منتقم ہونے کے قائل نہ ہوں، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے ہمارا کردار ایسا ہو اور امام علیہ السلام ہم سے انتقام لیں کہ بتاؤ تم نے پوری زندگی قرآن سے دشمنی لی، بتاؤ تم نے پوری زندگی سنت نبوی سے دشمنی لی، تم نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی افکار سے تم قرآن کے بھی دشمن بن کے رہے اور ہمارے بھی دشمن بن کے رہے۔ تو لہٰذا عملاً با کردار ہے۔ ملتا ہے کہ دیکھیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ بد نصیبی ہے، معرفت امام صحیح معنوں میں ہونی چاہیے۔ ایک خاتون نے ایک مولانا صاحب کو مسئلہ لکھا، سوال، مولانا کہ یہ بتائیں مجھے خواب میں امام زمان علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے۔ خاتون نے سوال لکھا، مجھے خواب میں کیا ہوئی ہے؟ امام زمان علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے فلاں، تمہارے ایک عمل سے میں خوش نہیں ہوں، باقی میں تم سے راضی ہوں، تم فلاں کام چھوڑ دو، بس میں تمہارے اس کام سے راضی نہیں ہوں، باقی تمہارے ہر عمل سے راضی ہوں۔ کہا کہ مولانا صاحب کوئی ایسا عمل بتائیں، وہ کام تو میں نہیں چھوڑ سکتی، مجھے کوئی ایسا کام بتائیں میرے وقت کے امام بھی راضی ہو جائیں اور وہ عمل بھی نہ چھوڑنے پاؤں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ کیسی معرفت امام ہے؟ یہ بھی امام کا انتظار ایسے ہوتے ہیں؟ اس خاتون کے بقول کہ مجھے امام کی زیارت ہوئی اور امام کہہ رہے ہیں تمہارا یہ کام مجھے پسند نہیں، اور خاتون کیا کہہ رہی ہے؟ مولانا مجھے عمل بتائیں کہ میں وہ کام نہ چھوڑوں، میرے امام راضی ہو جائیں۔ کہا وہ کام کون سے ہے؟ کہا وہ ہے گانا سننا۔ مولانا مجھ سے گانا نہیں چھوڑا جاتا، بس مجھے اور کام بتائیں میں اپنے امام کو راضی کر لوں، مجھ سے گانا نہ چھوڑا جائے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ جب امام کہہ رہے ہیں کہ گانا چھوڑ دو ہمیں پسند نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ میں گانا نہیں چھوڑ سکتی، گویا کوئی اور عمل بتائیں میں امام کو راضی کر لوں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ جہالت ہے، معرفت امام نہیں ہے صحیح معنوں میں۔ تو بہرحال تو ایسا منتظر بھی امام کو نہیں چاہیے، ایسا شخص بھی، ایسی مومنہ اور مومن بھی امام کی نصرت کے قابل نہیں ہے، ایسا بھی شخص امام کا صحیح منتظر نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں انتظار کرنا ہے اپنے کردار اور عمل کے ساتھ۔ تو بہرحال تو حضرت ہود علیہ السلام کے
بارے میں ملتا ہے کہ جب حضرت ہود علیہ السلام 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو وحی کی کہ اے ہود، آپ قوم کو میری وحدانیت یعنی میری توحید اور میری عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جو ہے وہ اور کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام، اے ہود اپنی قوم سے کہہ دو جو شخص مجھ اللہ کی وحدانیت اور پر ایمان رکھے گا اور میری عبادت کرے گا، میں اس کے مال میں اضافہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ گویا دیکھیں خداوند متعال نے ہم سب کو یہ پیغام دے دیا، جو توحید پرست ہوگا، جو عبادت گزار ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مال کی کثرت دے گا، لوگوں کو محتاج نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کی نبی کو کہ آپ یہ میسج دے دیں۔ تو حضرت ہود نے اپنی قوم کو جو پیغام دیا، کہا کہ اے میری قوم، میں تم سب کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ تاریخ میں کہ ایک روز وہ سارے لوگ جمع تھے ایک مقام پر، سارے لوگ جمع تھے، تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام وہاں چلے گئے کہ آج اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں۔ جب وہاں پر گئے تو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو، تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ہود، ہم تمہیں سچا مانتے ہیں، قابل اعتماد مانتے ہیں، تجھے امین مانتے ہیں، لیکن جو ہے نا یہ باتیں جو ہے نا ہم سے نہ کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مبعوث ہوا ہوں، جس طرح میرا خدا حق ہے، میں بھی نبی برحق ہوں، میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو لہٰذا تم لوگوں کو میں بتوں کی عبادت سے روکتا ہوں، اللہ واحد کی عبادت کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتا ہوں۔ جب ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات سنی تو ان سب کو غصہ، ہم ہود کو روک رہے ہیں، ہم سے یہ بات نہ کرو، اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھو، اور حضرت ہود جو ہے وہ ہمیں بار بار روک رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بتوں کی عبادت نہ کرو، آپ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا، غصے میں آ کے ان بدبختوں نے حضرت ہود پہ حملہ کیا، ان کا گلا گھونٹ کر ان کو زمین پہ گرایا، اتنا دبایا گلا کہ ان کی سانس نکلنے والی تھی، ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت ہود اس مقام پر ایک دن ایک رات بے ہوش پڑے رہے۔ جب افاقہ ہوا حضرت ہود کو تو اس کے بعد حضرت ہود نے کہا کہ بار الہ، میں نے تیرا پیغام پہنچایا، لیکن یہ نافرمان سرکش قوم، بت پرست قوم ہے، دیکھا تو نے، میرا اللہ دیکھ لیا ان کا حال کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تو پروردگار نے فرمایا کہ اے ہود، خدا نے جو تمہیں حکم دیا ہے تم اس کی تکمیل کرو، لوگوں نے جو کیا ہے جی اس کو نہ دیکھو۔ تو لہٰذا آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ جو ہے قوم کی ہدایت میں آپ سستی اختیار نہ کریں، آپ اپنا پیغام پہنچائیں۔ تو اور ادھر جو ہے نا حضرت ہود علیہ السلام نے اور کیا کہا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ بھئی میرا وعدہ ہے کہ آپ اب بات کریں، ان کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے گا آپ کا، اے ہود آپ گھبرائیں نہیں، آپ ان سے بات کریں، ان کے دلوں میں خوف ڈال دوں گا، پھر یہ لوگ آپ پر نہ ظلم کریں گے، نہ زد و کوب کریں گے، نہ آپ کو ماریں گے۔ تو لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام نے جب خدا کا یہ پیغام سنا کہ میں ان کے دلوں میں خوف ڈال دوں گا، آپ پیغام حق دو، یعنی اس سے یہ پیغام ملا، پیغام حق دینے سے لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھتا ہے، لوگوں کو جرأت نہیں ہوتی کہ پیغام حق کے مقابلے میں کبھی بات کریں، کیونکہ جو پیغام حق کے مقابلے میں بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ باطل ہوتے ہیں، ان کی دلیلیں کمزور ہوتی ہیں۔ تو جو حق کی آواز بلند کرتا ہے قرآن اور سنت کے مطابق، محمد وآل محمد کی تعلیمات کے مطابق، وہ کبھی بھی اس کو جو ہے ناکامی نہیں ہوتی۔ انسان خدا پہ بھروسہ رکھے اور جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق علمی انداز سے وہ گفتگو کرے۔ تو لہٰذا جو جاہل ہوتے ہیں، جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی گمراہیوں میں وہ خود ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کیا، انہوں نے جو ہے وہ قوم کی طرف دوبارہ پیغام دیا کہ اے قوم، میں تمہاری طرف آیا ہوں کہ تم لوگ جو ہے بہت فساد کرنے والی ہو، سرکشی کرنے والی ہو، خدا کو چھوڑ کر بت پرستی کرتی ہو،
ہیں جی، تو انہوں نے کہا کہ اے ہود اپنی نصیحتوں کو اپنے پاس رکھو، ہم نے کہا ہے کہ ہمیں نصیحتیں نہ کرو، اگر ہمیں اس مرتبہ جو ہے نا ہم تمہارے ساتھ ایسا کریں گے کہ تم پہلے والی مار بھی بھول جاؤ گے، یعنی حضرت ہود کو یہ ڈرانے دھمکانے لگے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ بت پرستی سے باز نہیں آ رہے، پھر حضرت ہود نے ان کو کہا اے سرکش قوم توبہ کرو، اللہ سے باز آ جاؤ۔ تو اب یہ جو ہے انہوں نے ان کے دلوں پہ روب چھا گیا، جب حضرت نوح نے بار بار یعنی پھر ان کو یہ نصیحت کی، تو جب اس مرتبہ جب کہا تو ان کے دلوں پہ ایک روب چھا گیا۔ تو اس وقت اب جب ان کے دلوں پہ روب چھا گیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم اب ہود کو نہیں مار رہے، ہمارے اندر لگتا ہے قدرت ختم ہو گئی ہے، طاقت ختم ہو گئی ہے۔ تو پوری قوم نے فیصلہ کیا ہم سارے مل کے ہود پہ حملہ کرتے ہیں۔ ساری قوم مل کے حضرت ہود کو مارنے کے لیے آگے بڑھی، تو حضرت ہود نے کیا کیا، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ تھا کہ اے ہود ڈرنا نہیں ہے، ان کو تم نے صرف پیغام دینا ہے، بولنا ہے بس۔ جب یہ ساری قوم ان کی طرف پلٹی تو حضرت ہود علیہ السلام نے ایک بآواز بلند نعرہ بلند کیا اللہ کی طاقت اور قدرت کے ساتھ، تو اللہ کا نام لے کے خدا پہ بھروسہ کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے ایک نعرہ بلند کیا، جس سے ان کے دلوں میں ایک دہشت اور خوف طاری ہو گیا۔ اب ان کے دلوں میں خوف طاری ہوا تو یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ بھی قوم نوح کی طرح ہو کہ جو ضدی قوم تھی، تو حضرت نوح نے بد دعا کی دی تھی، وہ تباہ ہو گئی۔ یاد رکھو اے میری قوم، میں بد دعا کروں گا تو تم بھی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اب اس قوم نے کیا کہا کہ اے ہود ہمیں نہ ڈراؤ، ہود کے زمانے کے جو ہمارے خدا تھے وہ بھی کمزور تھے، لوگ بھی کمزور تھے، اب ہمارے خدا بھی مضبوط طاقتور ہیں اور ہم بھی طاقتور ہیں۔ تو یہ اپنی طاقت کے اوپر فخر و ناز کر رہے تھے۔ یہ کیوں طاقتور تھے؟ ان کے بارے میں ملتا ہے روایات میں کہ یہ جو لوگ تھے یہ قد کے اعتبار سے 120 ہاتھ کے لمبے تھے، 120 اس زمانے میں۔ اور آج کل میں یہ جو ہے جدید ریسرچ کرنے والوں نے، آثار قدیمہ والوں نے لمبی لمبی ہڈیاں دریافت کی ہیں کہ پہلے زمانے میں انسان جو ہے لمبی قد والا ہوتا تھا۔ تو یہ روایات میں اب اس چیز کو بھی نہیں جھٹلایا جا سکتا، کیونکہ آثار قدیمہ میں بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے اور وہ ہڈیاں دریافت ہو گئی ہیں، ان کی پکچرز بھی موجود ہیں اور وہ ہڈیاں بھی موجود ہیں، مختلف ریسرچ دانوں کی ریسرچ بھی موجود ہے، تو لہٰذا اس کا اب انکار بھی نہیں۔ تو بہرحال 120 ہاتھ ان کی وجود لمبا تھا اور 60 ہاتھ ان کا بدن جو ہے وہ چوڑائی میں پھیلا ہوا تھا، یعنی وجود حجم کے اعتبار سے 60 ہاتھ تھے، لمبائی کے اعتبار سے 120 ہاتھ، یعنی ڈبل تھے۔ تو بہرحال تو اب جب اتنے لمبے اور اتنے بڑے اتنے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ ایک ہیکل مضبوط ہڈیوں والے، جسم والے، جسمانیت والے، تو یہ کیا کرتے تھے، یہ قوم اگر پہاڑیوں میں سے کسی پہاڑی کا ٹیلا اکھاڑنا چاہتے تو یہ ٹیلا اکھاڑ کے رکھ دیتے تھے، یعنی اتنی لمبی قامت والے، مضبوط ہڈیوں والے۔ تو بہرحال انشاءاللہ آگے ان کا ذکر آئے گا کہ یہ کس طرح رہتے تھے۔ تو بہرحال حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو 760 سال دعوت دی توحید کی، سمجھا، لیکن یہ ضدی قوم نہ ماننے والی تھی۔ تو پھر اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احقاف کے میدانوں میں ریت اور پتھروں کو جمع کرنا شروع کیا، جو ٹیلوں کی شکل میں بنتے رہ گئے۔ ان لوگوں کے ارد گرد ٹیلے ریت اور پتھروں کے بنتے گئے، ان لوگوں کے لیے عذاب بن رہا تھا، تیار ہو رہا تھا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام ان کو ڈرا رہے تھے مسلسل کہ یہ، اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ ٹیلے جو ہیں نا، یہ پتھروں کے اور ریت کے، یہ عذاب خدا لگ رہے ہیں، تو لہٰذا تم توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ لیکن یہ جو ہے یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اب روایت میں ہے کہ یہ ان لوگوں نے کیا کیا، یہ جاتے تھے کہ ان ٹیلوں کے جو پتھر تھے وہاں پر کھدائی انہوں نے شروع کی کہ ان ٹیلوں کو ہٹائیں، ان پتھروں کو ہٹائیں۔ یہ ہٹانے کی بجائے ہوا کی اور جھونکے آتے، پتھر آتے اور ریتیں جو ہے وہ اکٹھی ہوتی ہوتی بڑے بڑے ٹیلے بنتے گئے۔ تو یعنی اس طرح سے اور زیادہ ہوتا گیا۔ تو
حضرت ہود علیہ السلام پر جو ہے وہ خدا کی طرف سے وحی ہوئی کہ دیکھو اے ہود، تم جو ہے غمزدہ نہ ہو. تو حضرت ہود چونکہ غمزدہ تھے تو بہرحال حضرت ہود علیہ السلام نے پھر آواز دی کہ آپ غمزدہ نہ ہو. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت زادہ. تو حضرت ہود علیہ السلام غمزدہ تھے تو انہوں نے قوم مشرکین سے ایک مرتبہ پھر کہا کہ دیکھو یہ جو ٹیلے ہیں یہ تمہارے لیے عذاب خدا بن سکتے ہیں. تو اب ٹیلوں نے یہ سن کر آواز دی جا نبی اللہ، کیا یعنی ہمارے اوپر بھی عذاب آئے گا؟ ٹیلے اور یعنی جو پہاڑوں تک آواز پہنچی، درندوں پر آواز پہنچی، پرندوں پر آواز پہنچی، مختلف جانوروں تک یہ آواز پہنچی. تو حضرت ہود علیہ السلام قوم کو ڈرا رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے آیا کہ اس قوم کو اب میں نے تباہ کر دینے اور یہی ٹیلے عذاب بنیں گے. اب حضرت ہود علیہ السلام خوش نہیں ہوئے کہ یہ لوگ تباہ ہونے والے ہیں، بلکہ روایت میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے دوبارہ ان لوگوں کو خبردار کیا، غمزدہ ہوئے کہ دیکھو یہ عذاب تمہارے لیے تیار ہو چکا ہے، ابھی بھی وقت اللہ کی طرف توبہ کرو. تو دیکھیں معلوم ہوا جو ہادی ہوتا ہے وہ لوگوں کی تباہی پر خوش نہیں ہوتا بلکہ وہ لوگوں کی ہدایت پہ کیا فکر مند رہتا ہے. تو حضرت ہود یہ پسند نہیں کرتے تھے یہ لوگ ہلاک ہو جائیں، بلکہ وہ یہ پسند کرتے تھے مشرکوں کی ہدایت ہو جائے، جیسے رسول اللہ چاہتے تھے مشرکوں کی ہدایت. تو ہم بھی اسی طرح لوگوں کی ہدایت کریں. ہم کہیں کہ لوگوں کی مرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں جو ہادیان برحق تھے وہ لوگوں کی موت پر جو حق کو دیکھ کر مر جاتے تھے وہ افسوس کرتے تھے کہ حق کو دیکھ کر بھی حق کو نہ پہچان سکے، حق کا انکار کر بیٹھے ضد میں، تو افسوس کرتے تھے. تو بہرحال تو ضدی لوگ ہمیشہ اپنا نقصان اٹھاتے ہیں. تو بہرحال حضرت ہود علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر آواز دی کہ عذاب خدا آنے والا ہے. تو پھر جو ہے وہ جانوروں نے ساروں نے مل کے اکٹھے ہو گئے. یہ آواز جب ان کی پہنچی انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ ہمارا کیا جرم ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ تو پھر اس وقت خدا کی طرف سے پیغام ملا کہ اے نوح ان کو بتا دو کہ جس نے میری نافرمانی کی ہے میں اس کو ہلاک کروں گا، جس نے میری نافرمانی نہیں کی میں اس کو ہلاک نہیں کروں گا. تو یعنی خدا کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ جس نے خدا کی نافرمانی کی ہے، یعنی اللہ کی توحید کو چھوڑ کے بت پرستی کو اپنایا اور بتوں کے راستوں پہ چلے، وہی ہلاک ہوں گے انسانوں میں سے. تو جنہوں نے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کی وہ انسانوں میں سے وہ بھی بچ جائیں گے، وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوں. تو ہمیں یہاں پر یہ پیغام ملا جو خدا کو چھوڑ کر خدا کے غیر کی طرف جھکتا ہے تو وہ خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. پروردگار سے دعا کریم مہربان اللہ محمد